الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا ورؤوفنا ورحيمنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه صدق الله العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورہ الفتح کی آیت نمبر 9 سے کچھ الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں۔ مختصر سے وقت میں جو موضوع مجھے فرمایا گیا ہے اس کے مطابق کچھ باتیں آپ تک پہنچاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سادات کرام، سارے بھائی سید اسد شاہ اور ان کے بڑے چھوٹے سارے بھائی مل کر اور دوسرے ان کے اہل خانہ ہر سال میلاد شریف کے مہینے میں یہ محفل سجاتے ہیں۔ اللہ تعالی ان سب کے مقدر کو سجائے اور جتنے لوگ تشریف لائے ہیں اللہ سب کو برکات عطا فرمائے۔ دو تین باتیں ابتدائی طور پر عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کو تقریر سمجھنے میں آسانی ہو، توجہ سے سنیے گا۔ یہ مہینہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا، آمد کا، میلاد کا مہینہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ آ گئے، اب بار بار تم آنے کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ وہ آ گئے، تشریف لے آئے، ساری دنیا کو پتہ ہے کہ وہ تشریف لے آئے۔ آنے کے بعد آنے کا ذکر
یہ کیوں؟ میں نے اس کے جواب میں کہا کہ یہ میرے رب کا طریقہ ہے۔ قرآن پڑھیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ 40 برس ظاہری دنیاوی گنتی کے لحاظ سے عمر شریف گزاری، اعلان نبوت فرمایا، قرآن کا نازل ہونا شروع ہوا، نزول شروع ہوا۔ اللہ فرما رہا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، البتہ تحقیق بے شک آ گیا تمہارے پاس رسول۔ قرآن نے بتا دیا آنے کے بعد آنے کا ذکر غلط نہیں، میرے رب کی سنت ہے۔ تو ہم میلاد شریف مناتے ہیں، آمد مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اور ذکر کرنے کا طریقہ بھی ہمیں قرآن نے سکھایا ہے۔ قرآن میں سارے نبیوں کا ذکر، جتنے بھی نبیوں کا نام ہے، اللہ فرماتا ہے یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا ادریس، یا زکریا، یا موسیٰ، یا عیسیٰ علیہم السلام۔ اللہ سارے نبیوں کو ان کے نام سے خطاب فرماتا ہے، مگر پورا قرآن بسم اللہ کی بے سے والناس کی سین تک پڑھ کے دیکھ لو، کہیں اللہ نے پورے قرآن میں میرے نبی کو یا محمد کہہ کے نہیں پکارا۔ کیوں؟ یہ میری تمہاری تعلیم ہے۔ وہ جہاں پکارتا ہے یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یاسین، طٰہٰ، وہ جب بھی پکارتا ہے القاب سے پکارتا ہے، تو یہ ہمیں تعلیم مل گئی کہ نبی کا ذکر جب بھی کرنا ہے تعظیم کے ساتھ کرنا ہے۔ دو باتیں آپ نے نوٹ کر لی۔ تیسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مانتے ہیں، جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، یہ ہم نے معلوم کرنا ہے۔ وہ کون ہے، وہ کیا ہے، وہ کیسے ہے۔ پہلا سوال وہ کون ہے، دوسرا سوال وہ کیا ہے، تیسرا سوال کہیے گا وہ کیسے ہیں۔ اس کے بعد کے سوال بعد میں، یہ پہلے 3 سوال میرا آج کا موضوع ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ ان تینوں سوالوں کو اپنے 2 شعروں میں بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ پہلی بات وہ کون ہے، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ۔ وہ کیا ہے، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ وہ کیسے ہے، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ جواب تو آپ کو مل گیا، مگر اس کی کچھ تفصیل انشاءاللہ گفتگو میں پیش کروں گا۔ پہلے آیت کا ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، بے شک ہم نے بھیجا آپ کو شاہد، مبشر
اور نذیر بنا کر. شاہد کہتے ہیں حاضر و ناظر کو، بشیر کہتے ہیں خوشخبری دینے والے کو، نذیر کہتے ہیں برے کاموں کا ڈر سنانے والے کو. یہ حضور کی تشریف آوری کا بیان. آگے چلیے. اللہ فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، نبی کو ہم نے بھیجا شاہد مبشر نذیر بنا کر. تم نے کیا کرنا ہے؟ تو تم نے ضرور ان پر ایمان لانا ہے. ہم نے پہلا کام کیا کرنا ہے نبی پر؟ سب کی آواز چاہیے. ایمان لانا ہے. ایمان لانا ہے اللہ پر، اس کے رسول پر. ایمان لا کر پھر پہلا کام کیا کرنا ہے؟ سنیں قرآن سے. اللہ فرماتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. نبی پر ایمان لانے کے بعد پہلا کام یہ کرنا ہے کہ نبی کی تعظیم اور توقیر کرنی ہے. اس کے بعد وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. صبح و شام دن رات اللہ کی پاکی بیان کرنی ہے. اللہ نے اپنی عبادت کا ذکر بعد میں کیا، نبی کی تعظیم کا ذکر پہلے کیا. مجھے اور آپ کو پتہ کیا چلا کہ جو نبی کی تعظیم نہیں کرتا وہ نہ مومن ہے نہ اس کا کوئی کام عبادت ہے. جو نبی کی تعظیم نہیں کرتا وہ مومن، آواز آئے، نہیں ہے. اس کی عبادت کوئی نہیں. بھلے نماز پڑھ لے، رگڑ رگڑ کے ماتھا شامی کباب بنا لے، کوئی فائدہ اونچی، کیونکہ نبی کی تعظیم نہیں کرتا. دور کیوں جائیں؟ مثال سامنے موجود. شیطان فرشتوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، اس کا نام عزازیل تھا. فرشتوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا، آدھا کلمہ بھی پڑھتا تھا، لا الہ الا اللہ. اتنا کلمہ بھی پڑھتا تھا، اللہ کو ایک مانتا تھا. اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو اس کا شریک نہیں بناتا تھا. زمین کے چپے چپے پر اس نے سجدہ بھی کیا. کتابوں میں ہے 6 لاکھ برس اس نے اللہ کی عبادت کی. اپنے آپ کو عالم بھی سمجھتا تھا، فرشتوں کے سامنے تقریریں کرتا تھا. بہت بڑا اپنے آپ کو عالم سمجھتا تھا، معلم الملکوت، فرشتوں کا استاد سمجھتا تھا. وہ فرشتوں کا استاد تھا نہیں، خود کو سمجھتا تھا. کیوں مردود ہوا؟ کیا سجدوں میں کمی تھی؟ پوچھ رہا ہوں. نہیں. کیا اللہ کو ایک ماننے میں کمی تھی؟ نہیں. اپنے آپ کو عالم بھی سمجھتا تھا، وہ تو علم میں بھی کمی نہیں مانتا تھا. پھر مردود کیوں ہوا؟ کلمہ بھی پڑھتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، خود کو عالم بھی سمجھتا تھا، مگر مردود کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اس نے نبی کی تعظیم نہیں کی، نبی کی عزت نہیں کی، مردود ہو گیا. اندازہ کیا جائے نماز اس کی نماز ہے جو نبی کی تعظیم کرتا ہے. ایمان اس کا ایمان ہے جو تعظیم رسول کرتا ہے. کچھ لوگ آج بھی نماز کے بہت زیادہ پابند نظر آتے ہیں. نماز سب کو پڑھنی چاہیے، فرض عین ہے، سوائے مجبوری کے کہ آدمی ہوش و حواس میں نہیں ہے یا ایسا بیمار ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے. لیکن جو ہوش میں ہے، حواس میں ہے، اس کو نماز معاف نہیں. مگر نماز کس کی نماز ہے؟ جس کا سر خدا کے لیے جھکے، دل مصطفیٰ کے لیے جھکے. آپ یہ مسئلے سنتے رہتے ہیں، مزید وضاحت کروں گا انشاءاللہ. اللہ نے
پہلے نبی کی تشریف آوری کا بیان کیا، 3 اوصاف، 3 خوبیاں بیان کی کہ یہ شاہد ہے، مبشر ہے، نذیر ہے۔ پھر ہمیں اس نے 3 کام کرنے کا حکم دیا ہے۔ پہلا کام ایمان لانا، دوسرا کام تعظیم و توقیر، اور تیسرا کام تسبیح۔ توجہ کریں، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ آئیے پہلے آپ کے سامنے مختصراً یہ بیان کروں۔ ایمان کی صفتوں میں آپ پڑھتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ایمان مفصل۔ پھر آپ پڑھتے ہیں ایمان مجمل، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ سنیں، ایمان نام ہے اقرار لسانی اور تصدیق قلبی کا، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا۔ آپ سب یاد کر لیں، ایمان نام ہے زبان سے اقرار کرنے کا اور دل سے تصدیق کرنے کا، یہ یاد رکھ لیں۔ مومن کے دل میں ایمان، اس کی زبان پر بھی ایمان کا کلمہ، زبان سے پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زبان پر بھی ایمان کا کلمہ، دل میں بھی ایمان، دل میں بھی اونچی گئی ہے ایمان۔ مومن کے دل میں تصدیق، زبان پر اقرار، اس کا ظاہر اور باطن ایک۔ اب دوسرا کون ہے؟ کافر، اس کی زبان پر بھی کفر کا کلمہ اور دل میں بھی تکذیب، دل سے جھٹلاتا ہے، زبان سے انکار کرتا ہے، اس کا حال بھی ایک ہے۔ وہ زبان اور دل سے 2 نہیں ہے بلکہ اونچی ایک ہے۔ اب ایک تیسری جنس، حالانکہ اللہ نے 2 جنسیں ہی بنائی ہیں، مرد اور عورت، مگر آپ لوگ اس کو تیسری جنس کہتے ہیں۔ وہ تیسری ہوتی نہیں، وہ بیماری ہے، نہ مردوں میں نہ عورتوں میں، مخنث کہتے ہیں آپ لوگ، شاید ہجڑا کہتے ہیں اس کو۔ وہ تیسری جنس نہیں ہے، وہ بیماری ہے۔ اللہ نے 2 جنسیں ہی بنائی ہیں، تیسری جنس نہیں، مگر آپ اس کو تیسرا کہتے ہیں۔ تو میں نے صرف سمجھنے کے لیے بات کی، مومن کی زبان پر اقرار، دل میں تصدیق، کافر کی زبان پر انکار، دل میں تکذیب۔ یہ جو تیسرا ہے نا، اس کا حال کیا ہے؟ اس کی زبان پر ایمان کے کلمے ہیں، دل میں ایمان اونچی نہیں ہے۔ زبان سے کلمہ پڑھتا ہے، باقاعدہ اعلان کرتا ہے، مگر دل میں اس کے ایمان نہیں۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب آپ کو اس کے دل کا حال کیسے معلوم؟ آپ کیا جانیں، قرآن پڑھو۔ اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ یہ لوگ ہیں، انسانوں میں سے ہیں، کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان لائے، ہم آخرت کو، قیامت کو مانتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ مومن نہیں، یہ مومن، یا اللہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، جو ان کے ہیں وہ حج بھی کرتے ہیں، یا اللہ سارے کام مسلمانوں والے